کہتے ہیں نا پیسہ کبھی بھی آ جاتا ہے، لیکن جو بچپن کا براٹ اپ ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں. آپ جس محلے میں رہتے ہیں نا آپ کے وہی دوست یار بنیں گے، وہی آپ کے وہی زبان آپ کی میں زبان آ جائے گی آپ کی. تو گھر اس لیے میں کہتا ہوں ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. میں کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں جانتا ہوں جن کے بزنسز جون سے ہیں وہ کروڑوں کے بزنس ہیں، کروڑوں کے ٹرن اوورز ہیں، لیکن وہ گھر کرائے پہ رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، 5واں سوال، گھر خریدوں یا بزنس میں پیسہ لگاؤں؟ یہ میں نے آپ کو پچھلے سوال میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ میں کچھ باتیں اس کی دوسرے سوال کے جواب دوں گا. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اس لیے بھی انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ کمپیریزن نہیں بنتا. اب گھر اور بزنس دیکھیں آپ، یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں، لیکن آپ گھر ایک ایسٹ ہے، بزنس ایک بزنس ہے جس پہ آپ کے ایکسپینسز ہے، رننگ ہے. آپ مجھے نہیں پتا بزنس کی جب آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کی بات کریں، اس کے بغیر آپ بھوکے مار جائیں گے، یا بزنس کی ایسی بات ہے کہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو صاحب ذرا کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ جی کام تو میں کر ہی رہا ہوں، اچھی نوکری بھی کر رہی ہے، آپ گھر کو بیچ کے میں ایک نیا بزنس بھی شروع کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میرا وہی جواب ہوگا جو میں نے پچھلے سوال کا جواب دیا ہے. گھر کو بیچ کے اگر آپ کچھ اور کریں گے اللہ اس میں برکت نہیں ڈالے گا. اب آپ آ جائیں کہ جی سروائیول ہے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات ہے کہ جیسے منہ اتنی باتیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوال کا جواب کہ آپ کا براٹ اپ کیا ہے، آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے، آپ کا بزنس کی نیچر کیا ہے. میں ایک ایسا شخص جو انٹروورٹ ہو اور فیملی پرسن ہو، آن لائن کام کرتا ہو اور بہت زیادہ اس کا انٹرسٹ نہ ہو ٹریول کرنے میں، گھومنے پھرنے میں، دوستی جاری میں، تو اس کے لیے گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں جتنے بھی پروفیشنلز کو جانتا ہوں، پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں، صاحب ذرا وہ پروفیشنل جو کسی جگہ کام کر رہے ہیں، یا فرض کریں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیشنل ہے، ایچ آر کے لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، بزنس مینیجر جو ہوتے ہیں کمپنیوں میں جو کام کر رہی، سارے پروفیشنل ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، سیلز میں ہیں، اکاؤنٹنگ میں ہیں. میں ان سب کو جانتا ہوں، ان کے نزدیک ان کی تنخواہ تو ایک آ رہی ہے، اسٹیبل ہے، کیریئر گرو کر رہا ہے، ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے گھر بنا لیں، گھر بنا لیں. اور یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے پچھانے جاتے ہیں. آپ کا گھر ایک آپ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس آئیڈینٹی کے لیے لوگ کتنے. اب یہ باتیں آپ کو بزنس کا بندہ کو نہیں بتائے گا. اگر آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں گے نا وہ آپ کو صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے جواب دے گا، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا جواب دے گا. میں آپ کو ایک ایسا جواب دے رہا ہوں جو کہ ساری ڈائمینشن سے جواب دے رہا ہوں. دیکھیں گھر صرف گھر نہیں ہوتا، گھر کے ساتھ پورے کا پوری ایک آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بہترین معاشرہ، میری اگزامپل یہ ہے کہ ایک اچھے نیبرہڈ میں اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے بیوی کو سیف انوائرمنٹ کے اندر آپ کسی ایسے علاقے میں گھر لے کے دیں. پرابیبلی دس از دا بیسٹ گفٹ جو کہ آپ دے سکتے ہیں اپنے اولاد کو، اپنے بیوی کو، کہ میں نے تمہارے، کہتے ہیں نا پیسہ کبھی بھی آ جاتا ہے، لیکن جو بچپن کا براٹ اپ ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں. آپ جس محلے میں رہتے ہیں نا آپ کے وہی دوست یار بنیں گے، وہی آپ کے وہی زبان آپ کی میں زبان آ جائے گی آپ کی. تو گھر اس لیے میں کہتا ہوں ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور وہ آئیڈینٹی اتنی جلدی نہیں چھوڑ دی جاتی کہ جناب میں بزنس کر لوں. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی پروفیشن کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ پہ گھر بنا لیں تاکہ اپنے بچوں کو ایک اچھا دوست یار پیئر جہاں پہ دے فیل سیف. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ 20-25-30 سال جب آپ ایک محلے میں رہتے ہیں آپ اس بارے میں اس وقت سمجھیں گے بات جب آپ پاکستان کے یا لاہور کے پرانے علاقوں میں جا کے دیکھیں نا تو لوگ اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے. آپ مال ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ جناب زمان پارک میں چلے جائیں، آپ مین گلبرگ میں چلے جائیں، آپ ایف سی سی کے ایریا میں چلے جائیں، یہ جو پرانے لاہور کے ایریاز ہیں نا، آپ ایون کہ پرانے لاہور کے اندر جو واقعی ایریاز ہیں، رواز گارڈن ہے، یہ سمنا آباد، یہ لوگوں کی آئیڈینٹی ہے. یہ کرشن نگر ہے، راج گڑھ ہے، یہ لوگوں کی آئیڈینٹی ہے. اندرون شہر آئیڈینٹی ہے.
اور آپ پھر ان سب کا کمپیریزن کریں. اگر 30-40 سال سے ایک بندہ اس علاقے میں رہ رہا ہے, ایک بندہ ان علاقوں میں رہ رہا ہے, پھر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئیڈینٹی کیسے بنتی ہے اور اس کے اثرات ساری زندگی آپ تک کیسے رہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں میں آپ کو بتا دی. اب میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل ہوں, میں آپ کو ساری ڈائمینشن سے بات کر رہا ہوں, میں اسلامی تربیت کے ماڈل سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اسلام کے نالج سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اس کے بیہیویئرل کانسیکوینسز کے اوپر سے بھی بات کر رہا ہوں, میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اپنے لائف کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. لیکن میں اب آپ کو اپنے ہی لائف کے ایکسپیرینس میں ایک اور بھی بتاتا ہوں جو آپ کو وہ جواب جو کہ کوئی بزنس مین دے گا, جو ایک میڈیوکر قسم کا بزنس مین ہوتا ہے نا, یہ ایک شاپ کیپر, دکاندار جنہیں آپ کہتے ہیں لوگ, میں نعوذ باللہ ان کو کوئی نیچے نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دکاندار ہے they believe that investing money in the business will grow them. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے گھر میں لگانا ہے وہ اگر ہم بزنس میں لگائیں گے ہمارا بزنس کی انکم اور بڑھ جائے گی. تو میں کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں جانتا ہوں جن کے بزنسز جون سے ہیں وہ کروڑوں کے بزنس ہیں, کروڑوں کے ٹرن اوورز ہیں, لیکن وہ گھر کرائے پہ رہتے ہیں. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں, لیکن وہ ہنس کے میری بات سن کے اپنی کرتے ہیں. آپ کو سوچیں کہ ایک, اور یہ میں بتا رہا ہوں اس کی یہ وہ جواب ہے جو آپ کو 80-90% لوگ یہی جواب دیں گے, جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میرے والا جو پہلا جواب ہے نا وہ کوئی نہیں دے گا آپ کو, کیونکہ ہماری زبان اب صرف پیسے کی, پیسہ ہی ہے. تو وہ آپ کو کیا آرگومنٹ دے گا, یار تو 4 کروڑ روپے دا تیرا کو لے گا, 4 کروڑ روپے تو بزنس ہی پالا ہے, اس 4 کروڑ سے جناب تو 8-10 لاکھ روپیہ مہینہ کما لے گا. دوسرا بندہ آپ کو جواب دے گا, یار تو 4 کروڑ روپیہ بینک میں رکھوا دے تو آج کل تو تمہیں بینک سے بھی اتنے 3-4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ مہینے کا مل جائے گا, اتنا انٹرسٹ ریٹ ہوا ہے. یہ دوسرا جواب ہوگا. اور یہ جو جواب ہے نا یہ بندے کی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں آپ کو, یہ جواب کیا دے رہا ہے, یہ آپ کی سوچ کا اظہار ہے. اور جو بزنس والا کہتا ہے کہ میں 4 کروڑ روپے کو بزنس میں ڈالوں, مجھے تو اس کے اوپر اتنا ریٹرن ہے, تو جب مجھے ریٹرن آ جائے گا 10 لاکھ روپیہ مہینے کا, تو اس 10 لاکھ میں سے 4 کروڑ روپے کا گھر کو میں 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کرایہ پہ نہ لے لوں, تو میں تو پھر فائدے میں ہوں. 8.5 لاکھ میں نے بچا لیا, 10 لاکھ روپیہ میں 4 لاکھ کروڑ سے کما رہا ہوں, اور 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو سوچیں 4 کروڑ روپے کی پراپرٹی کا آج کا کرایہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ. اگر آپ صرف فائنینشیل جواب مانگ رہے ہیں تو, اگر صرف آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جواب مانگ رہے ہیں تو بھائی یہ جواب ہے. یہ تو سمپل سا ہے کہ فائنانس کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کا سوال ہے, اور اس کے لیے تو آپ کو یہی جواب لوگ دیں گے کہ بھائی بزنس ہی پالا ہے, بزنس میں تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے, اس میں سے 2 لاکھ روپے کا اچھی جگہ پہ گھر لے لینا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں, اس کرائے کے گھر سے آپ کی آئیڈینٹی نہیں بنے گی. آئیڈینٹی آپ کی اس وقت بنتی ہے جب آپ کسی جگہ کے رہائشی ہوتے ہیں, جب آگے پیچھے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یار یہ لوگ یہاں سے 2 نسلوں سے رہتے ہیں, یہ ان کی آئیڈینٹی ہے, یہ 20 سال پہلے آئے تھے, یہ 30 سال پہلے آئے تھے. ادروائز تو پیسہ کسی کے پاس بھی آئے وہ اپنی آئیڈینٹی چینج کر لیتا ہے, وہ کسی وقت بھی پیسہ لے کے ان علاقوں میں چلا جائے جہاں پہ اس کی آئیڈینٹی ہے. جتنے بھی نئے لاہور کے علاقے ہیں وہاں پہ آئیڈینٹی چینج ہو جاتی ہے آپ کی, کسی کو نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہوئے. لیکن جو میں آپ کو بنیادی طور پہ بات بتا رہا ہوں وہ آپ کو 30-40 سال کے بعد سمجھ آئے گی, جب آپ کے بچوں کی وہ آئیڈینٹی ہوگی, جب ان کے ارد گرد کے جو نیبرز کے بچے ہیں وہ ان کے دوست یار ہوں گے بچپن کے, اور وہ سارے کسی اچھی پوزیشن سے بیٹھے ہوں گے, تو وہ اگلی نسل والوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ ان کے والدین نے ان کو اس علاقے میں رکھ کے ان پہ کتنی بڑی نیکی ان کے ساتھ کی تھی. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ آپ کو آپ کے اگلے بچوں کو سمجھ آئے گی اگر آپ نے ان کو نیبر دیا.